السلام علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم اپنی کلاس میں AKU بورڈ جماعت دہم کی جگر مراد آبادی کی غزل کو سمجھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ پہلے میں آپ کو غزل ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں تاکہ تلفظ کا آپ کو اندازہ ہو جائے۔ کہاں کے لالا و گل کیا بہار توبہ شکن، کھلے ہوئے ہیں دلوں کی جراحتوں کے چمن۔ یہ کس غضب کی محبت نے ڈال دی الجھن، نہ ضبط شوق کا یارا نہ تاب عرض سخن۔ خلوص شوق نہ جوش عمل نہ درد وطن، یہ زندگی ہے خدایا کہ زندگی کا کفن۔ جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، گلوں سب دب نہ سکی جس کی بوئے پیرہن۔ وطن ہی جب نہیں اپنا تو پھر کہاں کا وطن، چمن اجاڑ رہا ہوں مگر برائے چمن۔ غضب ہے قہر ہے انسان کی یہ بول عجبی، خود اپنا دوست بہت کم زیادہ تر دشمن۔ یہ مرحلہ بھی میری حیرتوں نے دیکھ لیا، بہار میرے لیے اور میں تہی دامن۔ میرا شعور محبت ہے کس لیے ہمہ گوش، اگر نہیں میری جانب کسی کا روئے سخن۔ مقام عشق کی نیرنگیاں نہ پوچھ جگر، کمال آ گئی سخت آ گئی دشمن۔ جب ہم اس غزل کے مطلب پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس پہلے شعر میں جو کیفیت نظر آتی ہے وہ رومانوی نہیں ہے، بلکہ وہ ہجرت میں اٹھائے گئے دکھوں اور قربانیوں کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں کہ اب بھلے موسم خوشگوار ہے اور نئے وطن کے لیے جتنی قربانیاں ہم دے چکے تھے وہ ہم نے دیں، لیکن اب نئے وطن کو حاصل کرنے کے باوجود ہمارے دل زخموں سے چور ہیں۔ وہ قربانیاں، وہ ایثار، وہ دور جس سے ایک قوم گزری اپنے نئے وطن کو پانے کے لیے، وہ عزت و مال اور آبرو کی قربانیاں جن کو ہم نے دیں، وہ اس نئے وطن کو حاصل کر تو لیا ہے، لیکن ان کے جو دکھ ہے، وہ جو زخم انہوں نے اٹھائے ہیں اس نئے وطن کو حاصل کرنے کے لیے، انہیں کبھی بھلایا یا فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسی پس منظر میں، ہجرت کے پس منظر میں بیان کیا گیا یہ شعر ہے، جس میں شاعر اپنی ایثار و قربانی اور دکھ کا اظہار کر رہے ہیں جو ہجرت میں اٹھائی جاتی ہیں، جو ہجرت میں حاصل ہوتی ہیں۔ دوسرا شعر ہے، یہ کس غضب کی محبت نے ڈال دی الجھن، نہ ضبط شوق کا یارا نہ تاب عرض سخن۔ اس شعر میں جو کیفیت ہے وہ محبت کی کیفیت، جو شاعر اپنے دل کا حال بیان کر رہے ہیں کہ محبت میں عاشق جو ہے وہ کس کشمکش سے گزرتا ہے، محبت میں مبتلا ہو کر ایک ایسی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے کہ نہ تو وہ اپنی محبت کا اظہار کیے بغیر رہ سکتا ہے، نہ اسے چین آتا ہے، اور نہ اس کے اندر اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کر سکے۔ ایسی کیفیت میں انہیں کسی پل چین نہیں آتا، وہ جس کشمکش اور جس مقام پر ہیں وہ انہیں بے چین کیے رکھتی ہے، اور اس میں سے نکلنے کی انہیں کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس الجھن سے کس طرح سے نکلیں، یا تو انہیں چین آ جائے کہ وہ محبوب سے جو ان کی محبت ہے، جو ان کا حال ہے، وہ نہ بیان کریں، تو اس میں بھی انہیں قرار نہیں، اور جب محبوب ان کے سامنے آتا ہے تو اس صورتحال میں بھی وہ اس سے اپنے دل کا حال، وہ اپنی دل عرض جو ہے وہ بیان نہیں کر پاتے، اور اس تذبذب میں، اس کشمکش میں وہ بڑی تکلیف میں اور پریشانی میں ہے۔ تیسرا شعر ہے، خلوص شوق نہ جوش عمل نہ درد وطن، یہ زندگی ہے خدایا کہ زندگی کا کفن۔ دیکھیے یہ شعر ایک بالکل مختلف، ایک بالکل جدا کیفیت میں لکھا گیا ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ اکثر آپ دیکھیے کہ پاسٹ پیپرز میں، آپ کے امتحان میں اس شعر کو، اگر اس غزل کو منتخب کیا جاتا ہے تو اس شعر کی تشریح بھی آتی ہے۔ اس شعر میں شاعر ایسے بے عمل لوگوں کی حالت پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اپنی ذات کی خوشیوں تک محدود ہے۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ جو لوگ کسی کی بھلائی کا سبب نہیں بنتے، جن کی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا، جو اپنے وطن سے نہ تو محبت رکھتے ہیں اور نہ
ان وطن کی خدمت کا شوق ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، وطن کی بھلائی کا شوق ان کے دل میں جگہ بناتا ہے۔ ایسے انسان کی زندگی کو وہ بے رنگ کفن سے تشبیہ دیتے ہیں کہ وہ اس کو زندگی نہیں سمجھتے۔ جب کوئی مقصد، جب کوئی نصب العین، جب کوئی بھلائی، جب کوئی کسی کے لیے بے غرض فلاح و بہبود آپ کے دل میں جگہ نہیں بناتی اور آپ صرف اپنی زندگی اپنے لیے جیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایسی بے عمل زندگی کو وہ زندگی نہیں سمجھتے، بلکہ زندگی کا کفن سمجھتے ہیں، جو کہ بے رنگ چیز ہے، جو کہ موت کی علامت ہے۔ تو زندگی تو وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے، جو فلاح و بہبود کے لیے کام کی جائے، جو بے غرض مقصد کے تکمیل کے لیے جس کے لیے کوششیں کی جائیں، اسے وہ زندگی سمجھتے ہیں۔ چوتھا شعر ہے، جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، گلوں سب دب نہ سکی جس کی بوئے پیرہن۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں کہ جیسے بہار میں پھولوں کی خوشبو کو چھپایا نہیں جا سکتا، پھولوں کی خوشبو اس کی موجودگی کا پتہ دیتی ہے، پھولوں کی خوشبو ہوا میں فضا میں بکھری ہوتی ہے، اگر پھول نظر بھی نہ آئے تو اس کی خوشبو سے پھولوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جب خوبصورتی اسی طرح ان کے محبوب کا حسن اتنا بے مثال ہے کہ اس کے آگے بہار کی رونقیں مان پڑ جاتی ہیں۔ ان کے محبوب کا چہرہ ایسا شگفتہ، ایسا تر و تازہ اور اتنا خوبصورت ہے کہ کیا بہار اور کیا پھولوں کی چمک دمک ان کے سامنے کوئی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے کسی عاشق کے دل کا حال بیان کرتے ہیں کہ جب وہ محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو کوئی موسم، کوئی دوسری خوبصورتی، کوئی رنگ اس کے محبوب کے رنگ سے، محبوب کے حسن سے زیادہ معنی نہیں رکھتا، اور نہ ہی اسے کوئی چھپایا جا سکتا ہے، نہ ہی وہ اس کو محسوس کیے بغیر رہا جا سکتا ہے۔ بالکل، وطن ہی جب نہیں اپنا تو پھر کہاں کا وطن، چمن اجاڑ رہا ہوں مگر برائے چمن۔ دیکھیے اس غزل میں آپ کو جگر کی وہ کیفیت نظر آئے گی جب ہجرت کا وقت ہے، جب ایک وطن سے دوسرے وطن، اپنے نئے وطن کو پانے کے لیے پرانے وطن کو، پرانی زمین کو چھوڑ جانے کا وقت ہے۔ اس میں شاعر اپنے ہجرت کے زمانے کا دکھ بیان کرتے نظر آتے ہیں کہ ایک نئے وطن کی خوشی تو ضرور ہے، مگر اپنے وطن، اپنا آباء و اجداد کی زمین، اس ماضی کو چھوڑ جانا کسی کے لیے آسان نہیں۔ چمن اجاڑ رہا ہوں مگر برائے چمن، یہاں شاعر اپنے دل کو تسلی کر رہے ہیں کہ اب اس وطن کو چھوڑنے کا وقت تو آ گیا ہے، اور اب ہم اس وطن کو چھوڑے تو ضرور جا رہے ہیں، لیکن ہم ایک نئے وطن کو، ایک نئی زمین، ایک نئے مستقبل کو پانے کے لیے ہمیں اس تکلیف سے، اس دور سے گزرنا پڑے گا۔ اب میں کیونکہ اس وطن میں نہ تو ان کی عزت، نہ ان کا مال، نہ ان کی آبرو محفوظ ہے، اور اس کو چھوڑنا ہر صورت میں ان کے لیے ناگزیر ہے، تو اسی لیے وہ اس اپنے دکھ کو، اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ اس چمن کو اجاڑ تو رہے ہیں، لیکن اپنے ایک نئے چمن کے لیے، اپنے ایک نئے وطن کے لیے، جہاں جو وطن ان کا اپنا وطن ہوگا، اور جہاں ان کی عزتیں، مال اور ان کی آبرو محفوظ ہوگی۔ غضب ہے، قہر ہے انسان کی بول عجبی، خود اپنا دوست بہت کم، زیادہ تر دشمن۔ دیکھیے اس شعر میں شاعر ایک بہت ہی خوبصورت فلسفہ بیان کر رہے ہیں، انسان کی فطرت کا فلسفہ، کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، شعور اور عقل رکھتا ہے، لیکن اکثر غلط راستے پہ چلتا ہے، اور وہ راستہ وہ ہے جس میں وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ دیکھیے ضروری نہیں کہ آپ کو نقصان دینے والے، آپ کو دکھ دینے والے آپ کے دشمن ہی ہوں، بلکہ کبھی کبھی انسان جانتے بوجھتے، سمجھتے، عقل رکھتے ہوئے، سمجھ رکھتے ہوئے، شعور رکھتے ہوئے ایسی چیزوں کا انتخاب کرتا ہے، ایسے راستے پہ چل پڑتا ہے جس کے آگے تکلیف اور مصیبتیں اور دشواریاں ہی دشواریاں ہوتی ہیں۔ وہ غلط راستہ اسے تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور اسے لے جانے والا کوئی اور نہیں، وہ
خود اس راستے پہ چلتا ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ انسان اپنا دوست بہت کم ہے اور دشمن زیادہ تر دشمن ہے، اپنے ساتھ ہی دشمنی کرتا ہے. اور وہ محنت، وہ تکلیفیں جو اسے آسائشوں کی طرف، جو اسے بھلائی کی طرف، جو اسے اس کے مقصد کی طرف لے جاتی ہیں، اس سے دور ہٹ جاتا ہے اور پھر نقصان اور تباہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے. یہ مرحلہ بھی میری حیرتوں نے دیکھ لیا، بہار میرے لیے اور میں تہی دامن. اس شعر میں شاعر پھر دیکھیے اس شعر میں وہی کیفیت نظر آتی ہے کہ ہجرت کے بعد جب وطن آپ نئے وطن میں آ گئے، آپ نے اپنا پرانا وطن چھوڑ دیا اور آپ اپنا جو ایک نیا وطن آپ بنایا، جو آپ کے خوابوں کی زمین ہے، جس کے لیے آپ نے قربانیاں دیں، جس کے لیے آپ نے اپنی آبا و اجداد کی زمینوں کو، اپنے خوابوں کو، ان کی یادوں کو، سب کو چھوڑ دیا. اس میں بھی ہجرت کے بعد جو پیش آئے مسائل، اس دکھ کا اظہار ہے. ان تکلیفوں کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ جس امید کی خاطر، جن خوشیوں کو پانے کے لیے انہوں نے اپنے آبا و اجداد کا گھر، یادیں اور زمینیں چھوڑی تھیں، ہجرت کی تھی اور اپنا نیا وطن آباد کیا تھا، تو اب آ کے انہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نئے وطن میں آ کر بھی وہ کچھ حاصل نہ کر پائے، خالی ہاتھ رہ گئے. کیونکہ یہاں بھی ہجرت کے بعد آنے والے مہاجرین کو بے پناہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور جن خوابوں کو، جن امیدوں کو لے کے وہ آئے تھے کہ ان کی ساری دکھ، ساری تکلیفیں، سارے مسائل ختم ہو جائیں گے اور اپنے نئے وطن میں وہ ایک عزت سے، سکون سے، خوشیوں سے اپنے تمام خوابوں کو پورا کر سکیں گے، وہ انہیں لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی تہی دامن ہے، یعنی خالی ہاتھ ہے، اور انہیں وہ خواب بھی ان کو چکنا چور ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ انہیں یہاں پہ بہت سی قربانیوں کا اب بھی سامنا کرنا پڑا. میرا شعور محبت ہے کس لیے ہمہ گوش، اگر نہیں میری جانب کسی کا روئے سخن. اس شعر میں شاعر اپنی محبوب کی بے رخی اور جفاؤں کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ کس قدر محبت، توجہ اور پوری ہم آہنگی کے ساتھ، سپردگی کے ساتھ اپنے محبوب سے ہم کلام ہونے کا انتظار کرتے ہیں، محبوب سے ہم کلام ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا محبوب اتنا بے رخی سے اس کا اظہار کرتا ہے ان کے سامنے. اس محبوب کا رد عمل اتنا تکلیف دہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں پھر کس وجہ سے، کس بنا پہ اپنے محبوب سے اپنے محبت کا اظہار، اپنے دل کا حال بیان کر پاؤں، کیونکہ ان کا محبوب تو کبھی ان کی طرف توجہ دیتا ہی نہیں، ان کی طرف ہم کلام ہونے کے لیے آمادہ نظر ہی نہیں آتا، یا وہ شوق اور محبت کا اظہار ہی نہیں کرتا جو ان کے دل میں ہے. تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے تو اس سے ہم کلام ہونا اور اپنے دل کا حال بیان کرنا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہمیں عشق کی نہ رنگیاں نہ پوچھ جگر، کمال آگہی سخت آگہی دشمن. یہ مقطع ہے غزل کا، اور جس طرح سے آپ کو پتہ ہے مقطع کی پہچان یہی ہے کہ شاعر کا تخلص جب اس میں استعمال ہوتا ہے، جس شعر میں وہ مقطع ہوتا ہے اس غزل کا. اس شعر میں شاعر مقطع میں اپنے عشق کا حال بیان کرتے ہیں، اپنے دل کی حال بیان کرتے نظر آتے ہیں کہ مقام عشق کی جو نیرنگیاں ہیں، اے جگر، اس کا کیا حال پوچھتے ہو؟ اس کا حال کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ جیسے جیسے عشق کے راز کو جانتے ہیں، جیسے جیسے آپ عشق کے دریا میں اترتے ہیں، ویسے ویسے آپ پر یہ آشکار ہوتا ہے کہ عشق تو ایک کے بعد ایک امتحان سے گزرنا، عشق میں تو ایک کے بعد ایک امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. عشق کے امتحان تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے. عشق کی جو نیرنگیاں ہیں، ان کو امتحانوں کو انہوں نے نیرنگیوں سے تشبیہ دی ہے کہ، اور آگہی یعنی جان لینا، کہ جیسے جیسے آپ عشق کو جانتے ہیں، جیسے جیسے آپ محبت کے رازوں کو جاننا شروع کرتے ہیں، ویسے ویسے جو ہے آپ دکھوں اور تکلیفوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں. عشق کا جو سفر ہے، عشق کا جو صحرا ہے، وہ آسان نہیں ہے، بلکہ اس میں دکھ اور تکلیفیں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں. جیسے جیسے آپ عشق میں، آپ کا عشق بڑھتا ہے، آپ کی محبت بڑھتی ہے، تو آپ کے امتحان
بڑھتے چلے جاتے ہیں. آپ ایک کے بعد ایک سخت امتحان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر نیا دور جو عشق کا ہے وہ ایک کڑا امتحان لے کر آتا ہے. تو اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ محبت کر لینا تو آسان ہے، لیکن محبت کے بعد جن امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے وہ سخت، دشوار اور بہت ہی کٹھن امتحان اور اس کا دور ہوتا ہے. امید ہے کہ آج آپ کو جگر مراد آبادی کی یہ غزل سمجھ میں آئی ہوگی اور یہ آپ کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوگی. اپنی تیاری کرتے رہیے اور امتحانوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.